السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گین وتھ تحسین. آج ہمارے ساتھ عدنان صدیقی موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے، طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور میری بیسکلی ایک دفعہ ایگزیبیشن میں ملاقات ہوئی تھی، تو ایک مشین تھی اس پہ آٹومیٹکلی سارا ہمارا کام ہو گیا تھا. تو تھوڑا سا پہلے انٹروڈکشن دیں اور پھر ہم ڈسکشن. اچھا، تو میرا نام ایز یو سیڈ عدنان صدیقی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے اباؤٹ 100 years ago I graduated from NED. اور NED سے گریجویشن کرنے کے بعد I went to States. I lived in States for almost 40 years. پھر 2021 میں there was an opportunity کہ پاکستان میں جو ہیلتھ کیئر کی جو سچویشن ہے وہ کافی خراب ہے. about 150 million people don't have access to health care. اور دوسرا جو نمبر ہے وہ یہ کہ about 100 million people go through major financial stress because of the medical bills. ٹھیک ہے. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے with my technical background I decided that we can come to Pakistan, introduce tele health care system, اور اس سے primary health care کو we want to resolve that issue. And we have been working on this for last 20 years, or for almost 2.5 years now. And we are hoping by 2030-31 we will have a pretty good grasp on this problem. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، مطلب آپ کو کیا چیز ایسی اٹریکٹ کری کہ آپ وہاں سے USA سے آ کے یہاں ایک ایسی پرابلم میں لگ گئے جس کا تو جب میں آپ سے ڈسکس کرا تو بہت سارے ایریا آف اسکوپ ہیں. مطلب ڈفرینٹ ایریا ہیں جس میں آپ نے 4 ایریا بتائے تھے کہ آپ کو کیا نام تھے ان کے؟ ہاں، تو ہیلتھ کیئر جو ہے پرائمری ہیلتھ کیئر میں ہم اگر اس کو ڈیوائڈ کریں تو اس میں 4 سیکشنز ہیں جس میں کہ کاسٹ انوالو ہے. تو لیٹ می اسٹیپ بیک اے لٹل بٹ. رائٹ، ہوا کیا ہے ہیلتھ کیئر جو ہے، جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا کہ پاکستان میں 150 million people don't have access to health care, 100 million people go through major financial stress because of the medical bills. اس کا سارا اگر ہم اس کو just do a deep dive into it to find out what is the root cause of all this, تو ہم کو پتہ چلا کہ there is only one problem in health care, and that problem is health care is too expensive. ٹھیک ہے. تو being a technologist, I think the answer is going to come from technology. Okay. This is one of those things that when you have a hammer in your hand, you think everything is a nail and you want to solve that problem with a hammer. Okay. Same thing with us. Since being a technologist, I think, and I think rightfully so, ہم نے پچھلے 25 سال میں دیکھا ہے کہ top 50 companies of the world, they are technology companies and they evolved in the last 20 years. So exactly the same way, ہم ہیلتھ کیئر کا سسٹم جو ہے پاکستان میں وی کین ریزالو دس تھنگ یوزنگ ٹیکنالوجی. اینڈ اٹس سچ اے ہیوج پرابلم. آئی جسٹ فیل لائک دیٹ دس از مور آف اے ریسپانسبلٹی دین اینی تھنگ ایلس, سو ڈیسائڈیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ ایٹ اٹ اینڈ سی ہاؤ فار وی کین گو. اچھا، میں تھوڑی سی آسان لینگویج میں بات کروں گا. آپ وہی پرابلم حل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑی سی انگلش کا بھی جو لٹریسی لیول میں نے پرسوں چیک کیا ہے وہ 42 آ رہا ہے. تو پہلے 46 تھا, 56-60 کے پاس تھا, ابھی 42 آ گیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ پڑھے لکھے بچے کم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے یہاں. تو اردو میں بات کرتے ہیں, یعنی کہ آپ مجھے کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمارے پاس لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں کہ عام گلی کے ڈاکٹر تک بھی جا سکیں. ایگزیکٹ ایسے ہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی, ہیلتھ کیئر جو ہے وہ بے انتہا ایکسپینسو ہے, اور جس کی وجہ سے جیسے ابھی ہم نے ایک نمبر استعمال کیا تھا کہ انکم ٹو ہیلتھ کیئر ریشو جو ہے وہ بہت ہائی ہے. مثال کے طور پر آپ نے مجھے کہا ہے کہ 30,000 اگر کسی کی سیلری ہے اور اگر 3,000 روپے اگر ڈاکٹر لے لیتا ہے تو 10% وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے, اور وہ جانے سے سوچتا ہے کہ یار میں 3,000 روپے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا, یا تو پھر وہ پیناڈول کھا لیتا ہے کہ اس کا ٹیمپریری ریزالو حل ہو جائے, یا کوئی اور میڈیسن کھائے گا اس کا ٹیمپریری. تو آپ اس کے اندر کیا چیز؟ تو ہم نے یہ دیکھا جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا, سو واٹ وی فائنڈ آؤٹ کہ ہیلتھ کیئر میں جیسے ہم نے کہا کہ 4 ہیلتھ ایشوز ورٹیکلز ہیں جس میں کہ کاسٹ انوالو ہے. ٹریول کی کاسٹ ہے, ڈاکٹر کی کاسٹ ہے, میڈیسن کی کاسٹ ہے, اور لیبس کی کاسٹ ہے یا ڈائگنوسٹکس کی کاسٹ ہے. ہم ان چاروں ورٹیکلس کو ڈفرینٹ اینگل سے ویو کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو سالو ٹیک دا کاسٹ آؤٹ آف آل 4 آف دیم. ہمارا بڑا مایوپک سا ویو ہے ہیلتھ کیئر کو سالو کرنے کے لیے کہ ہم ہر چیز میں سے کاسٹ نکالتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹرس کی جو آپریشنل ایفیشنسیز ہیں اس کو استعمال کر کے ڈاکٹرس کے سروسز کو آپٹیمائز کر رہے ہیں, اس میں سے کاسٹ نکال رہے ہیں. ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ 100, 200, 250, 300 روپے کے اندر اویلیبل ہے آپ کے لیے فار آلموسٹ اینی ویئر ان دا کنٹری. دوائیں جو ہیں ہم لوگ جنیرک میڈیکیشن لکھ رہے ہیں, تو جو مارکیٹڈ برانڈس ہیں وہ جو 400-500 روپے کا ملے گا, اگر آپ جنیرک میڈیکیشن لینے جائیں تو 50-60 روپے میں آپ کام ہو سکتا ہے.
لیبس کے لیے کہ جو لیبس ہیں پرائمری کیئر کے لیے ہم اپنی ڈیوائسز خود ہی ڈیولپ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بایو میڈیکل کی انڈسٹری کو فروغ دے رہے ہیں اینڈ وی تھنک وی ول بی ایبل ٹو اسٹیبلش ہول انڈسٹری ان اٹ سیلف. چوتھا جو ہے ہم پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں. پیراڈائم شفٹ یہ ہے کہ ابھی جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ ہیلتھ کیئر کے پاس جاتے ہیں. پرائمری کیئر میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں, ہم پرائمری کیئر آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں. So nobody has to travel more than couple of blocks to get to primary health care. تو ہم کاسٹ ٹریولر سے نکال رہے ہیں, ڈاکٹر کی کاسٹ نکال رہے ہیں, دوا کی کاسٹ نکال رہے ہیں اور ہم لیبس کی کاسٹ نکال رہے ہیں. سو بائی ڈوئنگ دیٹ ہمارا گول یہ ہے کہ اس میں سے کاسٹ کم کر دیں. پرائمری کیئر کا وزٹ آپ کا جو ڈاکٹر کا ہے اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 500 to 600 روپیز پر وزٹ ڈیفینیٹلی. تو 5-6 ہزار روپے سے ڈراپ کر کے ہم اس کو 400-500 روپے کے اندر لے کر آ رہے ہیں. اینڈ دیٹس دا گول. اگر آپ یہ کر دیں تو کیا ہوگا کہ مور اینڈ مور پیپل ول گو ٹو ڈاکٹر. ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں جو حالت ہے لوگ جو ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آئی ڈس ایگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ. لوگ جاہل نہیں ہیں. ایوری بڈی نوز کہ ڈاکٹر کدھر ہے, سب کو پتا ہے ڈاکٹر کدھر ہے. اب تو موبائل پر ہے ان کے پاس. ہاں, دا کوشچن از کہ اگر اس کی ہاتھ میں ایک بیمار بچہ ہے اور جیب میں 1000 روپے ہیں, وہ سوچتا ہے ہاں, اور ڈیفینیٹلی ناٹ گونا گو ٹو دا ڈاکٹر, رائٹ. تو پھر وہ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے, کوئی ٹوٹکا کرتا ہے, کوئی اور کچھ اور کرتا ہے, رائٹ. کس کویک کے پاس جاتا ہے بیکاز اتنے پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے ہی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ ہی نوز کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے افورڈ نہیں کر سکتا. سو ہی از رسکنگ دا چائلڈس لائف بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو دا منی. اگر میں اس کے پاس 1000 روپے ہیں, اس کو میں 400 روپے میں ڈاکٹر دے دوں, ہی ول ناٹ گو اینی ویئر ایلس, ہی ول گونا کم ٹو یو. اور سب سے پہلے تو وہ میں نے دیکھا ہمارے الفاظ ہوتا ہے جگاڑ, تو پیناڈول پلا دیتے ہیں, شربت پلا دیتے ہیں اگر اس کی تھوڑا سا کھانس رہا ہے تو وہ فی الحال تو ٹیمپریری. ابھی ہمارے پاس سولوشن ہے ایک پیناڈول, ٹھیک ہے نا, یا اس کو سلا دو یا پھر وہ بابا کے پاس جو آپ نے بات بولی ہے یہ تو چلیں ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اوور کم کر سکتے ہیں, ہم ختم تو نہیں کر سکتے, ڈیفینیٹلی اوور کم کر سکتے ہیں. لیکن جو مجھے تھوڑی سی ٹریگر کری ٹریولنگ ایکسپینس, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ٹریولنگ ایکسپینس نہیں سمجھ میں آئے. تو میں اگر گاؤں میں رہتا ہوں, رائٹ, تو مجھے طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ایک تو میں جاؤں گا نہیں, اس لیے کہ اٹ کاسٹ. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب تک خراب نہیں ہوتی بے انتہا طبیعت اس وقت تک نہیں آتی. لیکن جب میں جاؤں گا تو مجھے منجی میں ڈال کے سوزوکی میں رکھنا پڑے گا, اس کے ساتھ 4 بندے اور بیٹھیں گے, سوزوکی ہائر کروں گا. سو دیٹس 20,000 روپیز رائٹ دیئر, رائٹ. اگر میں اپنا جو ڈیجیٹل کلینک ہے گاؤں میں لگا دوں تو ایک تو یہ کہ وہ 3 ہفتے انتظار نہیں کرے گا. They will come to you right away and then they don't have to spend 20,000 rupees to get there. صحیح. So اس وجہ سے ٹریول کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم we can curtail the travel as well. اور ڈاکٹر کو کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر تو وہی جیسے ابھی اگر ہم جا رہے ہیں 3,000 روپے لے رہا ہے, آئے گا تو وہ ڈیجیٹلی بھی آئے گا, تب بھی تو وہ تقریباً اتنے پیسے لے گا. نہیں تو ڈاکٹر ہم خود ہائر کر رہے ہیں. ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ آپٹیمائزڈ سروسز دے گا. ہاں, تو ہم اس کو فل پے پہ ہائر کر کے بٹھا دیتے ہیں, اور ہمارا ڈاکٹر جو ہے 25 کلینکس کو سروس کرتا ہے بجائے 1 کلینک کے. سو دیٹس ہاؤ وی آپٹیمائز دیئر سروسز, اور اس سروس کی جو کاسٹ ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے وی کین افورڈ ٹو پرووائڈ دیٹ سروس فار 100-200 روپیز. ایک چیلنج جو بھی آ رہا ہے, جو ہماری بائسنس ہوتی ہیں پیچھے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا ڈاکٹر ہے یا نہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اس کو کیسے انشور کریں گے؟ ہمارے پاس جو ہم ڈاکٹر ہائر کرتے ہیں, ہم اس کو اس کا پہلے PMD نمبر لیتے ہیں, اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ وہ نمبر ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ نمبر ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ ڈاکٹرز ہیں جو کہ پرانے ویری ایکسپیرینس 30-40 ایئرس ڈاکٹرز, بٹ ان کا PMD نمبر ویلڈ نہیں ہے, سو وی ڈونٹ برنگ دم آن بورڈ. اچھا, ہمارا ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ I respect healthcare industry a lot. Medicine is a very respectable profession. At the same time, وہاں پر ٹریننگ کا بڑا فقدان ہے. ایک دفعہ MBBS کر لیتے ہیں and then they think that they know it all for the rest of their lives. That's not the case. Especially جن کی اپنی پرائیویٹ پریکٹس ہیں. ہم اپنے ڈاکٹرس کو ہر 2 ہفتے میں ایک ویبینار کر کے ڈاکٹرس کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کے سافٹ اسکلس کی اور ان کی ہارڈ اسکلس کی, دونوں. ہمارا گول یہ ہے کہ اگلے 2 سال میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہوں گے they are going to be the best in the country. That's the goal. Perfect. جی. اس میں 1-2 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو جو پرائمری کیئر کی بات کریں, تھوڑا سا اگر اس کو ایکسپلین کریں, کیونکہ ہر ایک جیسے سب کو نہیں پتا تھا, تاکہ ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ پرائمری کیئر آپ کس لیول تک لے کے جا رہے ہیں, مطلب اس کو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی, اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیں کہ پرائمری کیئر آپ کس کو کہہ رہے ہیں. جی. تو پرائمری کیئر ہم اس کو کہتے ہیں جیسے کسی کو بخار ہو گیا, ملیریا ہو گیا, رائٹ,
کوئی انفیکشن ہو گیا, ایئر انفیکشن ہو گیا, تھروٹ انفیکشن ہو گیا, جو بیسک ڈیزیز ہیں جو کہ 60-70% تک ہیں. تو ایک جو اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم, اور پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ موسٹ آف دا پریشر آن دا ہاسپٹلس از بیکاز دیر از نو پرائمری کیئر. تو اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا کسی بھی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے, ڈسٹینس کی وجہ سے, وٹ ایور دا ریزن ہے, وہ جب تک نہیں آتا جب تک بالکل سچویشن ایکیوٹ نہیں ہو جاتی. جب ہو جاتی ہے 3-4 دن گزر جائیں, 10 دن گزر جائیں, دین دے رش ٹو دا ہاسپٹل. اب جو ہے وہ آلموسٹ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے, تو اس کو دے آر رشنگ ٹو دا ہاسپٹل. اگر ہم اس کو سالو کر دیں کہ جیسے ہی کوئی طبیعت خراب ہوئی, ایک تو یہ کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس ایکسیس ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یار یہ ملیریا ہے یا نہیں, یہ ملیریا نہیں ہے, انفارچونیٹلی یہ کینسر ہے, بٹ اٹ شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ ایٹ این ارلی اسٹیج سو وی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ پراپرلی. ٹھیک ہے, دس از دا فنکشن دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اور آلسو اس میں یہ ریکمنڈیشن کر بھی دے گا اس ایریے کے اندر کہ یہ والا ہاسپٹل آپ کے پاس, کیونکہ ہمارے پاس تو گائیڈنس کا بھی ایشو ہے. جیسے اگر آپ نے کہا گاؤں میں ہے, گاؤں میں اگر اس کو آیا تو اس کے پاس وہ بھی انفارمیشن ہے کہ یار اس والے ڈاکٹر کے پاس آپ نیکسٹ چلے جائیں, یا بس وہ وہاں تک اس کو ٹریٹ کرے گا. نہیں, تو ہمارا ابھی ہم اسٹارٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم پرائمری کیئر پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارا خیال یہ کہ اگر ہم پرائمری کیئر پہ کا مسئلہ ہم حل کر دیں, رائٹ, لوگوں کو ایکسیس دے دیں ہیلتھ کیئر کی, کہ جیسے ہی طبیعت خراب ہو ود اے ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اینڈ آئی ایم اوکے ود دیٹ کہ 25-30% لوگ ابھی بھی ٹوٹکا کر کے, دوا وہ کر کے, کوئی نسخہ پی کے وہ کر لیں, دیٹس فائن. لیکن جیسے ہی ذرا سا سیریس ہو معاملہ, دے شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ ٹو اے ڈاکٹر. اگر ہم یہ مسئلہ حل کرتے ہیں تو ہمارا جو کیلکولیشنز ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں دیٹس اے سرپلس. وی ڈونٹ نیڈ ایز مینی ہاسپٹلز ایز وی ہیو رائٹ ناؤ. اگر ہم پرائمری کیئر کی سروس کو سالو کر دیں, پھر کیا ہوگا کہ اگر سروسز وہ سرپلس ہوں گی ہاسپٹلس کی, ان میں آپس میں کمپٹیشن ہوگا, ان کی کاسٹ کم ہوگی. ٹھیک ہے, سو بائی ڈیفالٹ بائی سالونگ دس پرابلم ہیئر ہم ہاسپٹلائزیشن کی کاسٹ کم کر دیں گے. زبردست ہو گیا. جی جی. اچھا اس میں جی نہیں, الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہیلتھ کیئر میں سے اکراس دا بورڈ ہم کو اس کی کاسٹ کم کرنی ہے. تو ہم جو ہیں بات کر رہے ہیں کہ 2030, تو نمبر 2-3 نمبرز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے 1.5 سال پہلے شروع کیا تھا, 2 سال پہلے. ابھی ہمارے پاس تقریباً 250 کلینکس ہیں پاکستان میں. وی آر پلاننگ آن بینگ 500 to 1000 بائی دی اینڈ آف دس ایئر, وچ از این ایکسپونینشیل گول. بائی 2030 we want to be 50,000 across the country. 50,000 is the total need in the country. Perfect. تو 50,000 کلینکس اگر ہو جائیں گے تو ہر شخص کے پاس افورڈیبل کوالٹی, افورڈیبل ایکسیسیبل ہیلتھ کیئر ہوگا. اچھا, 25 کلینکس کے ساتھ ہمارے ڈیجیٹل کلینکس کے بیچ میں ایک ایمرجنسی سینٹر ہوگا, جو کہ ہمارا ہوگا یا ہمارے کسی پارٹنرس کا ہوگا. اس کے کلسٹرز جو ہیں اکراس دا بورڈ, اس 25 کلسٹر کے بیچ میں ایک فل سروس ہاسپٹل ہوگا. صحیح. تو اب اگر کوئی کسی آتا ہے ہمارے پاس ہمارے ڈیجیٹل کلینک کے اوپر, تو وہ ڈیجیٹل کلینک جو ہے اس میں ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی کو, فار انسٹنس, گاڈ فار بیڈ. اب ہمارا جو کلینک ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو پوائنٹ کریں گے کہ ہمارا جو ایمرجنسی سینٹر ہے وہاں جاؤ. اس کے پہنچنے سے پہلے اس کی ساری ہسٹری, اس کے سارے وائٹل, ساری انفارمیشن وہاں پر ہوگی. سو وین یو گیٹ دیئر, انسٹیڈ آف اسٹارٹنگ دا انویسٹیگیشنز ایٹ دیٹ ٹائم, ڈاکٹرز کین ہٹ دا گراؤنڈ رننگ ود دا منٹس کاؤنٹ. اور پرفیکٹلی اس کے بعد پورا ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہوگا. پوری ہسٹری موجود ہوگی, اس کو ساری انفارمیشن ہوگی کہ یہ کنڈیشن ہے, یہ اس کو دیا ہوا ہے, یہ نہیں دیا ہوا, دس ویئر ہی اور شی از ایٹ, اینڈ دس واٹ دا نیکسٹ اسٹیپ از. یہ ہو جائے گا. اچھا, یہاں سے ایمرجنسی سینٹر سے جو لوگ نکلیں گے وہ فل سروس ہاسپٹل پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. I am not promising this is going to happen, but at the back of the envelope ہمارا خیال یہ ہے, جو کیلکولیشنز ہیں وہ یہ کہ پرائمری کیئر کو اگر ہم سالو کر لیں, اور ہمارے پاس جو پیسے آ رہے ہیں پرائمری کیئر کے ڈیجیٹل کلینک سے, ہم ان سے سبسڈائزڈ ٹھیک ہے ایمرجنسی سینٹر بنا سکتے ہیں. اور جو فل سروس ہاسپٹل ہے دیٹ شوڈ بی فری آف کاسٹ. جو ہمارے پاس سے نکل کے ایمرجنسی سینٹر میں جا رہا ہے اور وہاں سے جو فل سروس میں جا رہا ہے, دے شوڈ گیٹ فری ٹریٹمنٹ. اور اس کی لاجک یہ ہے کہ جو فل سروس ہاسپٹل میں جا رہے ہیں, جن کو کہ لانگ ٹرم کیئر چاہیے, وہ لوگ ہیں 2-3% لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں 97% آف دا پیپل شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک کیئر آف 3% آف دا پیپل. دیر از نو میجک. صحیح. اینڈ دا میتھ میچز دیٹ نمبر.
ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے, وی کین ٹیک کیئر آف دس, دس از ناٹ این ایشو. یہ تو خیر آپ ابھی اسٹارٹنگ میں سوچ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو پھر ایک ہوتا ہے کاپی کیٹ, کرنے دینا, گڈ فار دیم. I would encourage them to copy us. تو پھر آپ کا یہ جو پلان ہے کہ میں یہاں یہ کروں گا, یہ ڈیجیٹل کھولوں ہے, وہ تو ختم. ہاں نہیں, 150 ملین لوگ ہیں نا بھائی, تو ایکچولی تو پاپولیشن جو ہے 220 ملین کی ہے. ہم اگر 10, 15, 20 ملین کو بھی کرتے ہیں, there are 15 more players, we need them. I would encourage people to do this. Please copy us. اور وہ آپ اس کو مطلب سپورٹ بھی کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آف کورس. ابھی ایکچولی ہمارا جو کمپنی ایزی شفا جو ہے 3 ڈفرنٹ برانڈس ہے ابھی رائٹ ناؤ وی آر سروسنگ with 3 different brands. اور جتنی بھی ٹیلی ہیلتھ کی کمپنیز ہیں, آئی ایم پرسنلی ریچنگ آؤٹ ٹو دیم, asking them if you need any technical help, please let us know. In software, hardware, technology, communication, AI, you name it. If you need help, let us know, we'll help you. میرا آپ سے جو سوال تھا وہ یہ تھا, یہ جب ورڈ یوز کریں ڈیجیٹل کلینک, کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر ہونا ہی اس کا ضروری ہے؟ تو جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیجیٹل کلینک کا وہ یہ ہے کہ ہم there are lots of entry barrier into health care. کہ آپ کے پاس MBBS کی ڈگری ہونی چاہیے, 4 سال کا نرسنگ ڈپلوما ہونا چاہیے, فلانا چاہیے, سرٹیفکیشن دس دیٹ اور دی ادر. اس کی وجہ سے بہت ہی ایک لمیٹڈ سرکل ہے جو کہ اس کو سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے مناپلی ہے, جس کی وجہ سے پرابلم ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو لا کے وی آر ڈیموکریٹائزنگ دا ہول تھنگ. ہم لوگوں کو انیبل کر رہے ہیں کہ وہ یہ سروسز پرووائڈ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اپنا ایک ڈیجیٹل کلینک کیوسک کی فارم میں بنا کے ہم لگا رہے ہیں. پیپل کین پرچیز دیٹ اینڈ اسٹارٹ دیئر اون کلینک. اچھا, جو آپریٹر ہے, یہ ڈبیٹ چل رہی ہے, میڈیکل انڈسٹری والے کہتے ہیں کہ اس کا ہیلتھ کیئر کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. بینگ اے ٹیکنالوجسٹ, آئی تھنک اینی بڈی کین اسٹارٹ آپریٹنگ اٹ. 2 ہفتے میں اس کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد دے ول بی ایز گڈ ایز اینی بڈی ایلس. ہم اس آپریٹر اس کو چلائے گا کلینک کو, اس کو ہم ڈیسیجن کی پاور نہیں دے رہے ہیں کوئی بھی, صرف وہ ایسا مشین چلا رہا ہے. بالکل اس کا کام صرف یہ کہ بٹن دبایا, جو نمبر آ گیا نمبر اس میں ڈال دیا, یا مشین نے آٹومیٹیکلی وہ نمبر کر دیا, آپ کا نام ڈال دیا, نمبر ڈال دیا, ایڈریس ڈال دیا, دیٹس آل دے ہیو ٹو ڈو. دے ڈونٹ ہیو ٹو میک اینی ڈیسیجن واٹس ایور. سارے ڈیسیجن پاور جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہے. ڈاکٹر, اچھا اس کو ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے؟ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, اسپیشلی خاص طور سے خواتین جو کہ ولیجز میں ہیں, جن کے پاس بہت زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے, دے کین پرچیز دس کلینک اینڈ اسٹارٹ آفرنگ دس سروس. تو ابھی ہمارے کلچر میں فیمنن ایشوز جو ہیں, کیونکہ ہر دفعہ ہیلتھ کیئر کی چین میں کوئی مرد ہوتا ہے, اور کلچرل ایشوز کی وجہ سے دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دے کلیمپ اپ اینڈ دے گو ہوم. ہمارا خیال یہ کہ اگر کوئی خاتون اس کو آپریٹ کر رہی ہوں, خاتون پیشنٹ ہوں, خاتون ڈاکٹر ہوں, then they can have an open discussion about the feminine issues, which is a major problem. تو 2 چیزیں ہو رہی ہیں, ایک تو feminine issues کے ہم مسئلہ حل کر رہے ہیں, دوسرا یہ کہ خواتین کو ہم اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کی, ان کو امپاور کرنے کی. زبردست, رائٹ. سو دس دا ہول آئیڈیا. ہم نے اس کو کام کے لیے بے انتہا انرجی صرف کی ہے کہ اپنے سسٹم کو بے انتہا سمپلیفائی کیا ہے. Although it's a technical product, it's a very sophisticated technical device, لیکن اس کا جو آپریشن ہے وہ ایپل والوں کی طرح سے نا, آپ نے 2 بٹن دبایا, آپ کا فون چلنے لگا. صحیح, exactly the same model, کہ اس میں کچھ نہیں ہے, آپ کو صرف آپ نے نام ڈالا, نمبر ڈالا, بٹن دبایا, and you provide a service. اس میں ایک اور جو میں ایشو دیکھ رہا ہوں وہ کلچرل جو ہمارا ایشو ہے, جیسے اسپریچول کہہ لیں اس کو, کہ وہ عورت مرد کے پاس دکھتی بھی نہیں ہے. جو اس میں آپ کو ایک اور بھی بینیفٹ ہے کہ اس نے اگر ایک مشین لے لی تو اس کو کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مشین ایک دفعہ اس نے لی, ادھر کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو لے کے دے دی, جو مجھے لگ رہا ہے جس طرح سے آپ نے اس کے ہسبینڈ نے لے کے دی اور اس کو سالو کرا دی. اور وہ اگر ایز اے سرو, اور یہ تو بلکہ بڑا اچھا کام ہے کہ اگر آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ایک فیمیل کی ہیلپ کر رہی ہے, تو میرے نہیں خیال کی کوئی, اور اس سے تو بلکہ اور آسانی ہوگی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے, میں کو ایک اور بڑا چیلنج بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ابھی, آپ تو خیر USA سے آئے, اگر میرے گھر میں بھی کوئی بیمار ہوگا نا, وہ مجھے فون کرے گا, میں اس کو لے کے جاؤں گا ہاسپٹل. کیونکہ مرد کے بغیر تو ہمارے یہاں عورت, میں یہ نہیں کہتا سب, 80 to 90% جو ہے نا وہ ٹریول ہی نہیں کر سکتی. جو آپ نے ایشو بتایا نا وہ میرے اب شاید سمجھ لیں گے, وہ سمجھ میں آیا ہے تھوڑا, یا تو میں سمجھا ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نہیں نکل پا رہی ہے, کیونکہ وہ ابو آئیں گے, بھائی آئے گا یا کچھ آئے گا, تو وہ نکلے گی, اس کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھے گی, بائک پہ بیٹھے گی, کیونکہ یہاں تو بھی
کچھ ایریا میں سب ایریا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ تو نہیں ٹریول کر سکتی, تو اس کا بھی ٹریولنگ ایشو ہوگا خود اٹ سیلف. اگر اس کا بھی ہو گیا سیٹلڈ تو وہ دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر وہ مشین اپنے ایریا میں اگر ڈپلوائے کر لے, اس کی سروسز دینا شروع کریں. اس کا ایک اور بڑا اچھا اینگل ہے جی کہ جو لڑکیاں خواتین اپنا ایک کلینک شروع کر کے انکم جنریٹ کرنی شروع کر دیں, دے آلویز میری اپ ان کمیونٹی. سو اب جو ان کا جو کرنٹ سوشل اسٹیٹس ہے وہ اگر وہ اس بغیر کسی انکم کے میری کریں گی, سو دے ول بی آلموسٹ ایٹ دا سیم لیول اور دا لوور لیول. اف دے آر سیوی انف ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنس دین دے ول میری اپ. تو اس سے جنریشنل شفٹ آئے گا, دے ول گیٹ ٹو دا سیکنڈ لیول. مجھے ایک اور اچھا مزہ لگ رہا ہے, ہم کیوں نہ اس کو پالر میں رکھوا دیں گے. بھائی آپ پالر کا نام چینج کر دیں گے, صرف ہم فزیکلی ہیلتھ نہیں سیٹ کرتے, ہم فزیکلی ہیلتھ سیٹ نہیں کرتے, انٹرنلی ہیلتھ بھی سیٹ کرتے, تو پالر کا نام تھوڑا سا اپڈیٹ ہو جائے گا. اب وہ رکھ سکتے ہیں پارلر کو اپ گریڈ کر دیں. ہاں کیونکہ ہر پالر میں لڑکی تو جاتی ہے نا, اور وہاں پہ فیمیل ہی ہے. تو اگر ہم اس انڈسٹری کو ٹارگیٹ کریں, یہ میں نے اس لیے کہا کہ ریکارڈڈ ہو تو آپ اس کا کلپ بھی نکال سکتے ہیں. نہیں بالکل ڈیفینیٹلی. تو آپ اگر اس پالر کو ٹارگیٹ کرنے آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پالر تو ملے گا ہی ملے گا آپ کو. آپ چھوڑ دیں گے اس کو, گھر سے ہم ایجوکیشن کرتے ہیں. اگر ہم صرف پالر کو ٹارگیٹ کریں نا, پالر والی اگر آپ سے کانٹیکٹ کر لیں کہ یار یہ مجھے مشین دے دیں, اور اگر لو کاسٹ میں ہے یا پھر آپ اس کو سبسڈائز کر کے دے دیں, منتھلی انسٹالمنٹ میں دے دیں, تو آپ کا میرے خیال سے کافی جلدی اسکیلیبلٹی. جو میرا سوال تھا اسکیلیبلٹی کا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسکیلیبلٹی آپ کی اسکیم میں اچھی بھی ہو جائے گی. اور دوسرا, ہر گلی میں پالر موجود ہے اس وقت, ہر گلی میں. آپ مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی ایسی گلی ہوگی جس میں پالر موجود نہیں ہے. نہیں تو کوئی آنٹی, کوئی آپا تو ہوتی ہیں جو کہ وہ بال صحیح کرتی ہیں, ناخن کاٹتی ہیں, وہ سمتھنگ کرتی ہیں, تو ہم ان کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں مجھے بتائیے آپ کے دماغ میں, یہ تو میرا اپنا تھا, آپ سے ڈسکشن کر کے, اگر میں بھی بزنس مین بھی تو میرا تھوڑا دماغ لگایا, تو آپ کے دماغ میں کیا اسکیلیبلٹی کا اس کے اندر؟ تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص, ہمارے جو پرائمری کیئر یونٹ ہے وہ 3 لاکھ روپے کا ہے. سو وچ از ناٹ اے بگ منی. اگر اسی طرح کی کوئی سملر ڈیوائس آپ امپورٹ کریں, ایون چائنا سے بھی امپورٹ کریں, تو 25-30 لاکھ روپے کی مشین ہے وہ. ہم 3 لاکھ روپے بھی دے رہے ہیں, ٹرانسلیٹس انٹو واٹ $1,000 $1,100 اور سمتھنگ لائک دیٹ. اگر جن کے پاس 3 لاکھ روپے بھی نہیں ہے, ہم نے اخوت کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے. اخوت ان کو لون دیتا ہے. نیشنل اسٹیٹ بینک کا پروگرام ہے مائکرو لونز کا, جو کہ ڈفرینٹ بینکس, نیشنل بینک والے یا ڈفرینٹ بینکس جو ہیں اس کو وہ سروس آفر کرتے ہیں. تو 5 لاکھ تک کا جو وہ بیلنس ہے, وہ لون لے کے دے کین اسٹارٹ دیئر اون بزنسز. اس میں شاید سود کا چکر آ جائے گا, لیکن اخوت انٹرسٹ فری, اور بینک والا جو ہے جو مائکرو لون والا جو ہے, دیٹس اگین انٹرسٹ فری. I think that's what I've been told. Now you can verify that. اخوت کا تو میں 100% مجھے پتا ہے, وہ انٹرسٹ نہیں لیتے. جی ان کا تو مجھے سرکل پتا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ جا کے گوگل کر کے بھی دیکھ لے گا, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اخوت اس وقت کراچی میں بھی موجود ہے. جی اچھا, وہ ایک زمانہ تھا کہ they were not operating in Sindh, but now they are operating in all 4-5. لیکن جب بینک سے جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ پرسنٹیج ہمیں شاید دینا پڑے گا. I don't, but I was told کہ جو اسمال لونز ہیں, مائکرو لونز کے لیے اسٹیٹ بینک کا ہے ریسٹرکشن. اسٹیٹ بینک خود انکریج کرتا ہے بینکس کو انٹرسٹ فری لونز کے لیے, بٹ یو کین ویریفائی دیٹ. چلیں, وہ تو پھر جو پھر ہوگا وہ پھر ویریفائی کرتے رہیں گے. لیکن اخوت کا تو آپشن مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کا تو کافی بہت بڑے اسکیلیبلٹی میں, اور ان کے ساتھ اگر آپ کا کولیبریشن ہے تو پھر تو. ہم ایک اور کام یہ کر رہے ہیں کہ جو نان پروفٹ این جی اوز کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. وہ ہمارے پروجیکٹ کو لے کے اپنے گرانٹس کے لیے لکھ رہی ہیں پیپرز, اور وہ جو گرانٹ ان کو ملتی ہے اس سے ہم لوگوں کو موبلائز کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہو رہا تھا کہ وہ ملینس آف ڈالرس کی جو انکم آ رہی تھی وہ لمیٹڈ لوگوں پہ, لمیٹڈ جگہوں پہ استعمال ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ ایڈوانٹیج ہوگا کہ مل کے وی آر میکنگ شیور کہ 80-90% آف دیٹ منی از ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دا رائٹ پلیسز فار دا رائٹ کازز rather than the personal uses. ابھی آپ کی کہیں انیشلی اسٹارٹنگ ہو چکا ہے کہ اگر ہم کہیں دیکھنا چاہیں, کچھ سمجھنا چاہیں اس کو, میں جیسے میرے آپ کی میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا, میرا دل کر رہا ہے کہ میں جاؤں اور اس کو چیک کروں اور اس کو ویریفائی کریں کہ کیسے اس کو کریں. میں نے تو کی ہوئی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسے سن رہا ہے وہ کیسے اس کو ویریفائی کرے, چیک تو کرے. تو ہم لوگ جو ہیں پاکستان میں ابھی تقریباً ہمارے 250 کلینکس جو ہیں وہ آپریشنل ہیں. ماشاء اللہ, 250 بھی آپریشنل ہیں. جی, اور وی آر پلاننگ آن بینگ لائک 1000 بائی دی اینڈ آف دس ایئر. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دا گروتھ از دیئر. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ گوگل میں جا کے
اب میپس پہ جا کے آپ ایزی شفا ڈیجیٹل کلینک ٹائپ کریں, آپ کو جتنے بھی پاکستان میں ورکنگ کلینکس ہیں ان کے سب کے ایڈریسز نکل آئیں گے. یو جسٹ کلک دا نیئرسٹ ون اینڈ دین یو ہیو اٹ. پرفیکٹ. ناٹ اے پرابلم. تو ایک کنفیوژن ہے جو اسٹارٹنگ میں آپ نے کہا کہ میں ایک مسئلہ حل کر رہا ہوں, جب کلینک آپ کے آلریڈی لائیو ہے تو پھر آپ کیا مسئلہ حل کر رہے ہیں؟ 250 کلینک ہیں, 50,000 چاہیے. دس از اے ڈراپ ان دا بکٹ. واٹ وی نیڈ آپ کو کتنے چاہیے؟ 50,000. 50,000. یس. ہاؤ ڈیڈ یو, مطلب پورا آپ نے اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا کہ 50,000 چاہیے, مطلب ایریا کیسے ڈیفائن کیا؟ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ پاکستان, لیٹس سے ایز اے راؤنڈ فگر, میتھ کو آسان کرنے کے لیے, پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 250 ملین کی ہے. اینڈ سم پیپل آرگیو کہ پاپولیشن اتنی ہے, ہمارے سینسس گڑبڑ ہے. دیٹس ایدر وے. 250 ہے. سو لیٹس سے فار دا سیک آف ڈسکشن, ہسٹوریکلی جو میتھمیٹیکلی ہم وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایوریج پرسن گوز ٹو دا ڈاکٹر 3 times a year. ایوریج ہے. So 250 multiplied by 50 million multiplied by 3 is 750 million appointments per year. You divide that by 360, it comes to about 2 million appointments a day. ٹھیک ہے. ہمارے ایک کلینک جو ہے that covers about 50 patients per day. So 2 million. اور ریکوائرڈ ہے 2 million. اور اس کو اگر ہم کریں تو تقریباً 50 سے. So that comes 20 لاکھ, اس کو اردو میں بھی کرتے ہیں نا, تاکہ 20 لاکھ تقریباً لوگوں کو. اور تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کتنی, آپ کی ایک مشین کا ROI ایک دن میں 50 کا ایوریج اگر آپ کریں تو ہمیں کتنی مشین ایک دن چاہیے ہوں گی تقریباً؟ ہمیں 50,000 working at full performances. We are not calculating the inefficiencies of the system. تو آپ کو بہت تیزی سے اسکیلیبلٹی کرنی پڑے گی, بہت تیزی سے. That's not a problem. That's an advantage of technology. اس کا مسئلہ نہیں. اور ابھی ہمارے پاس I'm pretty sure 2-3-4 سال ہیں and we will do better. We'll be fine. اب اس کو اخوت والوں کو بولے نا مارکیٹ کریں, تو وہ ان کا اپنا اسٹرکچر ہے, یہ اگر مارکیٹس کریں آپ کی, تو میرے نہیں خیال کی. تو ہم نے چھوڑ نہیں رکھا. ہم نے 6-7 ڈفرینٹ ورٹیکلس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے گروتھ کے لیے. ایک جو ہے ریٹیل والا, کہ ہم لوگوں کے پاس خود جا کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری مشین خریدو, جس میں فارمیسیز بھی شامل ہیں, ڈاکٹرز کے کلینک شامل ہیں, LHW شامل ہیں, اس جو ورٹیکلس ہیں. دوسرا ہم جو ہیں جو کارپوریشنز ہیں, ہم ان کے پاس جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کے اپنے آفس کے لیے اور CSR کے لیے ان کے تھرو کام کریں. جو نان پروفٹ آرگنائزیشنس ہیں بڑی بڑی, ہم سب کے ساتھ انگیجڈ ہیں فی الحال, اینڈ وی آر ورکنگ تھرو دیم. پھر ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, پھر ہم آرمی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, پھر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کام کر رہے ہیں. آئی ریئلی بلیو کہ ہم جو پرابلم سالو کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, دس اے گلوبل پرابلم. 1/3 آف دا گلوبل پاپولیشن ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو پرائمری ہیلتھ کیئر. تو ہم جب بات کرتے ہیں, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومینٹی. تو ابھی میں ایکچولی کل رات ہی واپس آیا ہوں نائجیریا سے. وی جسٹ اسٹیبلشڈ اے سیلز اینڈ مارکیٹنگ اینڈ مینوفیکچرنگ فیسلٹی ان نائجیریا. وی آر اسٹارٹنگ ان دبئی. اس مہینے کے آخر میں اکتوبر میں آئی ایم گوئنگ ٹو سعودی عربیہ. وی ول اسٹارٹ اوور دیئر. Another conversation is going on from Central Asia, وہاں سے بھی, and hopefully we'll make a dent in that space as well. صحیح. آپ کے مجھے ایک عجیب سا ہے کہ اتنا مطلب یونیک آئیڈیا آپ کے پاس کیسے آیا؟ کوئی ایونٹ آپ کے ساتھ ہوا, کیا چیز آپ کے پاس ڈیٹا آیا؟ ادھر کوئی چیز, ہم جب اتنا بڑا ویژن لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ دماغ میں بیک ہینڈ پہ ہوتا ہے. مطلب کیا چیز آپ کے بیک ہینڈ پہ تھی, کہ کیا ڈیٹا تھا آپ کے پاس, مطلب آپ کا کیا یونیک پوائنٹ تھا کہ آپ اس طرف آئے؟ کیونکہ اتنا آسان تو نہیں ہے. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. ایز اے بزنس مین ہم دیکھیں, اگر ایز اے مینجمنٹ لیول پہ دیکھیں تو بہت بڑا کام ہے. ڈاکٹر بھی ہیں, دوائیاں بھی ہیں, فارمیسی بھی ہے, یہ پوروں کو آپ جوائن کر رہے ہیں, اس کو ایک ساتھ لا رہے ہیں, پھر مشین اس کو ڈیجیٹل, پھر ابھی AI آ رہی ہے. کیا چیز بیک ہینڈ پہ تھی؟ کیونکہ اس میں ڈی موٹیویشن ہم جلدی ہو جاتے ہیں. اگر آپ تو یہ بات ہے 2017-18 کی, کچھ لوگ میرے پاس آئے. تو میں جو ہوں, آئی ایم این اینجل انویسٹر, آئی انویسٹ ان اسٹارٹ اپس. ٹھیک ہے, دس از واٹ آئی ڈو ایز اے ہابی. تو کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم ٹیلی ہیلتھ پہ کام کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو میں نے کہا اچھا, انٹرسٹنگ. آئی ڈیڈ مائی ہوم ورک. تو پتہ ہی چلا کہ 15 اور کمپنیز ہیں جو کہ ٹیلی ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن پھر میں نے اس کہا کہ چونکہ 220 ملین لوگ ہیں پاکستان میں, مارکیٹ از سو بگ, اٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن یہ کہ مجھے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے, یہ رہا چیک, جا کے آپ کام کریں, ٹیل می کہ ہاؤ اٹس گونا ورک آؤٹ, ناٹ انٹرسٹڈ.
उसी वक्त जो है आई came out of Amazon and I was just kind of golf खेल रहे थे, sailing सीख रहे थे, hiking कर रहे थे. फिर ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजी है, जो टेली हेल्थ की कंपनीज हैं, वो ऊपर के 15-20% लोगों को हेल्प कर रही हैं जिनके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट है. बिल्कुल ऐसे ही है. सो देन आई आस्क्ड देम कि यार वो जो नीचे के 50-60% लोग हैं, व्हाट आर यू डूइंग फॉर देम? सो वी हैड नो आंसर. देन वी स्टार्टेड लुकिंग इनटू दिस. तो हमने पहला वाला जो था, जो हमारा क्लिनिक लगा था, वो पनाहगाह में लगा था. ये बात है 2019 2020 की. पनाहगाह में हमने लगाया था पहला वाला क्लिनिक. सही. और वहाँ से फिर ये मसला शुरू हुआ कि इसलिए कि वहाँ उनको खाने को था, जगह है, जो ओनली थिंग मिसिंग इज़ द मेडिकेशन. फिर जब हमने वहाँ से लगाया, देन इट इवॉल्व फ्रॉम देयर कि अच्छा, तो इस मॉडल को हम रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं. देन वी स्टार्ट लुकिंग इनटू एआई, टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग आवर ओन प्रोडक्ट्स, उसको कंसल्टेशन के साथ डायग्नोस्टिक्स, एंड सो इट काइंड ऑफ इवॉल्व्ड एक्चुअली विद टाइम. तो दिस इज़ नॉट डिडंट हैपन. अच्छा ये होता कि मैं आपसे कहता कि जब मैं बचपन से मुझे बड़ा शौक था सॉल्व करने का. दैट्स नॉट द केस. अच्छा, आप अमेज़ॉन का अल्फाज लगा रहे हैं और आपको पता है मेरी इंडस्ट्री में मेरी जो कम्युनिटी है वो पूरी अमेज़ॉन की है. तो सबका सवाल आ रहा होगा कि मैं 2 दफ़ा इग्नोर कर दिया अपने जब अमेज़ॉन बोला, तो उसका बता ही दें कि यार अमेज़ॉन का क्या है. मतलब क्योंकि हमारे यहाँ मेरी पूरी कम्युनिटी अमेज़ॉन की है. मेरी जितनी पॉडकास्ट देखेंगे ना, वो 80-90% अमेज़ॉन से रिलेटेड ही पर्सन होगा. ये बताएं थोड़ा. हाँ, तो so I'm going to dodge this bullet, and the reason I'm going to do that, I'm going to plead fifth on this कि आप लोग जो हैं ई कॉमर्स की साइट पर हैं. बिल्कुल ऐसे ही अमेज़ॉन में मेरा जो काम था अमेज़ॉन में, वो वेयर हाउस की ऑटोमेशन का था. हाँ. तो अमेज़ॉन में हम लोग वेयर हाउस से तकरीबन 1 मिलियन के करीब ऑर्डर पर डे ऑन द एवरेज शिप करते हैं उनके अपने वेयर हाउस से वहाँ पर अमेरिका में. ठीक है. हम वहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं एनीवेयर फ्रॉम 3,000 to 5,000 पीपल पर वेयर हाउस. सही. मेरा गोल ये था कि आई वांटेड टू मेक अ वेयर हाउस व्हिच वी कॉल इट द लाइट्स आउट, मीनिंग नो ह्यूमन बीइंग, 100% ऑटोमेशन इन नेक्स्ट 5 to 7 years. ठीक है. तो दैट्स द एरिया वेयर आई वाज एट. तो ई कॉमर्स से आई वाज लिटिल रिमूव्ड फ्रॉम दैट पार्ट. हाँ, वो सही है. मैं समझ गया कि जैसे आप वेयर हाउस में तो अभी हैं भी या नहीं. आई लेफ्ट अमेज़ॉन इन 2018 एंड अभी तो हमारे पाकिस्तान में जिसको देखा वो अमेज़ॉन कर रहा है. शायद आपकी पॉडकास्ट भी जब मैं अमेज़ॉन लिख दूंगा ना कहीं, जी तो ये चल पड़ेगी क्योंकि सारे हमारे अमेज़ॉन वाले, क्योंकि अभी हमारे पास आया ही अमेज़ॉन समझने ठीक में अभी 1-2 साल पहले, अभी 2-3 साल पहले. राइट. हाँ, आई थिंक इट्स ओके टू फॉलो अमेज़ॉन, और वहाँ पर यूएस मार्केट में इज़ गुड. आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट लुकिंग एट यूरोपियन मार्केट. Amazon is a good source, लेकिन हाईली कंपैरेटिव. जो छोटी छोटी ई कॉमर्स की जो डिफरेंट शुरू हो रही हैं यूरोप में, वी शुड लुक एट दोज. आई थिंक देयर इज अ लेस कंपटीशन, लेस हैसल. Amazon को मैनेज करना इज अ बिगर प्रॉब्लम. एक दफ़ा अकाउंट आपका ब्लैक लिस्ट हो जाए तो यू गो थ्रू जंप थ्रू द हूप्स टू गेट दैट आउट. ऑल दिस BS. Amazon is a very difficult company to work from the other side. Personally, my personal experience is a great company to work for from the technology side. There are some issues on the warehouse side, logon ke labor laws and all that stuff. That's a different ball game. But from the technology side, I love that company. Jeff Bezos is one of the finest people that I know. I mean, this is just my personal opinion, whatever it's worth. He is truly, genuinely, what of the lot of things that I talk about today, I would say कि he's the one who planted the seed, which is germinating now and making me say those things. बस ऐसे ही एक और सवाल मोहब्बत में मैं कर लेता हूँ. तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही मतलब जर्नल में मोहब्बत में मैं कहता हूँ, मोहब्बत में एक सवाल, तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि छोटी छोटी मार्केटिंग उसको कॉम्पीट कर सकती है? मेरा पर्सनल ख्याल है कि शायद अभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना बड़ा जायंट बन गया है कि उसको भी कोई नहीं छेड़ सकता. I disagree with that premise. उसको कर सकते हैं. हाँ, अभी जैसे वॉलमार्ट आ रहा है अभी पीछे उसके, मैंने देखे और टिकटॉक की शॉप्स आ रही हैं, लेकिन ये तो उनको कुछ भी नहीं कर सकते. ये तो बस ऐसी थोड़ा बहुत मार्केट शेयर, 3% 5% मार्केट शेयर. 1496 there was a huge battle between Ottomans
and Portuguese and British armies, Navy together. Okay. Ottomans lost that battle phenomenally. They lost like 500 some ships in the same day. When the news came to Pasha, the message given to Pasha was, okay, we have enough money, don't worry about it, we'll build the same number of ships next year and we'll be fine. What they missed was why they lost the battle. Because the Portuguese and the Britishers started making high technology, better ships than the Ottomans were making. It was a shift in technology that took place. And that's why they lost. They never recovered from that, and that was the... उसके बाद से आप 15th century के बाद से देखें, there's a constant decline in Ottoman, right? So I think जो बड़े giants हैं, उनका structure ये है. I worked for HP for 20 years. We reached a certain level, and then we plateaued there. We couldn't sustain it. Apple ने जो ये बनाया है iPad 2008 में, I was the program manager. We made one tablet in 2002 and 3, which was even better than the iPad that we have today. But for the whatever reasons, we were not able to market it and sustain it. तो बड़ी corporations के अपने challenges हैं. So I would not stop anybody. Don't even think about this that they can sustain it. Nope. We have the opportunity. Technology. Yeah. और AI जिस हिसाब से स्पीड कर रहा है कोई भी, अगर आपकी बात से मैं रखूँ तो जैसे मुझे ऐसा याद लग रहा है कि काफ़ी 1 महीने से मैंने शायद गूगल यूज़ नहीं किया है. मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी हैबिट ही ख़त्म हो गई है. क्यों? क्योंकि मुझे एक तो उसमें वो एड्स नहीं आ रहे, या तो मैं बार्ड यूज़ करता हूँ या फिर मैं ChatGPT 4 मेरी ऐप डली है. वो शायद इसी वजह से आप सही कह रहे हैं कि 1 दिन लगा कि मैं स्विच कर गया हूँ. मेरी सर्चेस 0 है. अच्छा, मैं आजकल जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि एक टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑगमेंटेशन उसको कुछ कहते हैं. तो वो क्या होता है कि ग्लासेस लगाते हैं और वो फिजिकली डॉक्टर के पास चला जाता है. कि इस तरह का भी आप कुछ अपने इसमें कुछ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ इस तरह का भी कुछ टेक्नोलॉजी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, इट्स देयर. There are people I know in Karachi, those who are working on it, and this technology is going to come. हमारी जो demographic है, that doesn't need that. हमारा जो काम है वो चल रहा है. Maybe down the road अगर हुआ तो हमको अडॉप्ट करने में टेक्नोलॉजी को मसला नहीं होगा. We will adopt it. But this is happening right now. तो अभी जैसे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने VR का सोल्यूशन दिया है पैराशूट डाइविंग के लिए, और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो ये कि जो लोग 15 डाइव्स के बाद जो स्किल्स अडॉप्ट करते थे वो अब 3 डाइव्स के बाद आ रही हैं उनको. So now instead of spending all this money on 15 dives, you can get there with the help of VR within 3 dives. So that's about 5 folds of savings. और quality of में ये है कि उन 3 dive के बाद there are 0 injuries so far. So I think इस type की जो चीज़ें हैं education में, आपको किसी को plumber बनाना है, ज़बरदस्त है. You can learn that trade. हम जैसे अपने कियोस्क के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी को जैसे सोनोग्राफर बनना है, हमारा एक जो उसमें अल्ट्रासाउंड मौजूद है, अब उसके लिए सोनोग्राफर होना ज़रूरी है. तो व्हाट वी आर सजेस्टिंग यू डू कि हमारे ही कियोस्क के ऊपर बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग लें, वीकेंड पे जाके प्रैक्टिस करें, ठीक है, 3 महीने के बाद जाके सर्टिफाई करा लें अपने आप को घर बैठे बैठे. ना वो लड़की जो कि विलेज में थी पहले, शी वाज मेकिंग से 50,000 रुपीज़ to 40,000 रुपीज़ अ मंथ, एक दफ़ा सोनोग्राफर बन जाएगी. So she can start making 100,000 rupees a month. So these अब जो concept है पुराना कि universities जाएं 2 साल की डिग्री लें, ये करें, all that is obsolete. We don't need to do that anymore. We don't need to go to colleges for 4 years. पहले 12 साल की क्लास लें, फिर वो 2 साल के लिए कॉलेज जाएं, फिर 4 साल की डिग्री लें, master, all this BS. I think it's out the window. Now just go take 3 महीने के 4 महीने के courses लें, what you need, master that art and then move on. सर एंड में कोई अगर आप कोई क्लोजिंग वर्ड्स देना चाहें हमारे व्यूवर्स को, कुछ ऐसी बात जिससे उनको फ़ायदा हो जाए, मुझे फ़ायदा हो जाए, सबको फ़ायदा हो जाए. यार एक तो जो मुल्क में हालात हैं, बोथ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इट्स लाइक अ ग्लूम एंड डूम टाइप थिंग. हर शख्स जो है ज़रा मायूस सा है, थोड़ा सा वो है पैसिव, वो है.
I am personally very optimist. ابھی جو ہے if you really read the tea leaves, although on surface it doesn't look that way, لیکن یہ کہ tomorrow is definitely a better day. تو اگلے 2-3-4 سال میں I am very optimist, very hopeful towards Pakistan, towards humanity. I think we are heading in the right, I haven't said today, but I think in general we are heading in the right direction. Things will turn, things will get better. اور ہمارا اپنا ویژن یہ ہے کہ ہم ایزی شفا کے ساتھ مل کے ہم وی آر گون ٹو ٹیکل دا ہیلتھ کیئر پرابلم فرسٹ. انشاءاللہ اس کو ٹیکل کرنے کے بعد وی آر پلاننگ آن ٹیکلنگ ایجوکیشن, ہیومن ریسورس کا جو گیپ ہے وی آر ٹرائنگ ٹو کور دیٹ. دین وی ول گو ٹورڈز انٹرپرینورشپ اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفر اینڈ آل دیٹ, اینڈ اٹس اے 30-40 year journey. But I am very, very optimist. It's really not as bad as it seems today. As they say, the darkest hour is just before the dawn, and I think that's what I believe in. And definitely see, ایک تو اگر ہم اس کی اچھی سوچ رکھ کے کام کریں گے انسانی خدمت کا, تو پھر یہ کیا کبھی اگر آپ کا موٹیویشن لو بھی ہو تو آپ یہ سوچیے گا کہ کیونکہ ہوتا ہے, دیکھیں چیلنجز آتے ہیں, کیونکہ میں بھی کام کر رہا ہوں ابھی, تو چیلنجز آئیں گے پاکستان میں. لوگ آپ کو موٹیویٹ کرنے کی جگہ ڈی موٹیویٹ کریں گے, مطلب کوئی یار لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, یار تو پاکستان میں بھی ایسی باتیں کر رہا ہے. تو ہوتا ہے ہمارے یہاں, ہمیں دیکھیے. تو آپ کو جب ڈی موٹیویشن ہو تو بس آپ ایک ہی بات سوچیے گا کہ یار ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور یہ روکنا نہیں, کیونکہ آپ کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے. مجھے آپ کا بات کر کے بہت مزہ آیا, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. آج کی ویڈیو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ, آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. میرا ایک جو فارملی ڈائلاگ ہوتا ہے یہ میری کہنا ہے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ جائیں اور ان کا جو پورا اکوپمنٹ ہے اس کے ساتھ جا کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کریں. یہ میں نے تو خود ٹرائل کیا ہے. میں تو سوال اس طرح سے کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ, لیکن میں پورا ٹرائل کیا ہے, اس وجہ سے آج میرے ساتھ موجود ہیں. سارا کام آٹومیٹڈ ہوتا ہے, اور وہ فیس کیسے ریڈیوس ہوتی ہے اور کیا سارا سسٹم ہے. آپ گوگل پہ جائیں, سرچ کریں, جیسے انہوں نے بتایا کہ سارے ایزی شفا والے پوری ان کے جہاں کلینک ہے کراچی والے تو بہت آرام سے ایکسیس کر سکتے ہیں. کم از کم ایک دفعہ آپ اس کو ٹرائی ضرور کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.